ایک بوڑھے صحابی ہیں، فدیک ان کا نام ہے، آپ فرماتے سانپ کے انڈوں پہ میرا پاؤں آیا، بینائی چلی گئی، تو بیکاری بن کے حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا، عرض کیا کہ عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں سوالی خالی نہیں جاتے، اور میں یہاں آنکھوں کی روشنی مانگنے آیا ہوں کہ یہ آنکھوں کا دیدہ روشن ہو اور آپ کی زیارت کریں۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں پہ اپنا لباب دہن لگاتے ہیں تو آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آنکھیں پھر اتنی روشن ہوئی، فرماتے میری 80 سال عمر ہو گئی، تو فرماتے میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتا تھا۔ مجھے یاد آیا یہ لباب دہن اتنا عظیم ہے، آپ نے نام سنا ہوگا شیخ جزولی کا، امت کو بہت بڑا تحفہ دیا دلائل الخیرات درود پاک پہ، اس کو لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے میں شہر سوس کے قریب سے گزرا کہ میری نماز ظہر وقت تنگ پڑ گیا، تو فرماتے کہ کنواں نظر آیا لیکن وہاں سے پانی نکالنے کے لیے ہمارے پاس ڈور رسی نہیں تھی۔ فرماتے قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی، فرماتے میں نے اسے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ہمیں ڈور رسی لا دو۔ اچھا وہ بچی ڈور رسی نہیں لینے گئی بلکہ اس نے چھوٹی چھوٹی باتیں شروع کر دی، کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے بتایا، کہاں کے ارادے ہیں؟ آپ نے ذکر کیا، کہتی آپ کا نام کیا ہے؟ نام کہا تو شیخ کا نام بچہ جانتا تھا، جب اپنا نام بتایا تو وہ بچی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی اور کہتی حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو رہا۔ فرماتے یہ بات کہہ کے وہ بیٹی کنویں پر آئی اور اس میں اس نے تھوک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ شیخ فرماتے میں پسینے سے شرابور ہو گیا کہ مالک یہ کہانی کیا ہے؟ خیر جلدی سے وضو بنایا، نماز پڑھی اور اس بیٹی کو بلا لیا پاس۔ آپ فرماتے بیٹا آپ کون سا ایسا اچھا عمل کرتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ وہ کہتی میں صبح اجڑ دے کے آتی ہوں حضرت، شام کو گھر لے جاتی ہوں، بس اتنا ہی کرتی ہوں۔ آپ فرماتے میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، سچ سچ بتاؤ کیا پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ تو وہ بچی کہتی حضرت مجھے ایک بات پہ بڑا فخر ہے۔ کہا کیا؟ وہ فخر اپنی نسلوں کو بھی دیجیے گا۔ کہا مجھے ایک بات پہ بڑا فخر ہے۔ کہا کیا بیٹے؟ وہ کہتی میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت ادا کی ہے کہ میرے رسول ایک سفر میں تھے تو سر راہ کنواں آیا، پانی کی ضرورت تھی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب دہن اس کنویں میں پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ لباب دہن حسین کی غذا بنتا ہے، یہ اعزاز حسین کا ہے۔ دنیا پہ آئے، آنکھ کھلی، سفید کپڑے میں لپیٹ کے حضور کی گود میں آئے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لباب حسین کے منہ میں رکھ دیتے ہیں۔ اچھا یہاں مجھے مولا کائنات کی بھی بات یاد آئی، جب حضرت علی دنیا میں آئے نا تو آپ کی والدہ پریشان ہو گئی، شاید کہ آنکھوں میں روشنی نہیں، نابینے ہیں، تو حضور کی گود میں دیا گیا تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ جب بڑے ہوئے تو حضور فرماتے علی دنیا میں آئے تھے تو آنکھیں کیوں نہیں کھولتے تھے؟ عرض کرتے حضور آرزو تھی آنکھیں کھلیں، اور جب میرے سامنے کوئی چہرہ ہو تو وہ محمد عربی کا چہرہ ہو، رخ مصطفیٰ سامنے ہو، تو یہ حسین ابن علی کا اعزاز کی آنکھ کھلتی ہے تو چہرہ مصطفیٰ اور لباب دہن حضور کا نصیب ہوتا ہے۔ پھر حضور سیدہ فاطمہ کو فرماتے کہ 7 دن بعد ان کا عقیقہ کر دینا اور سر کے بال اتار کے وزن کر کے چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کر دینا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ 7 سال، بلکہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے گٹی دی، نام رکھا گیا، سر کے بال اتار کے اس کو وزن کر کے صدقہ کیا گیا۔ اور حضرت امام حسین جب دنیا میں آئے تھے تو آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مدت رضاعت یعنی دودھ پینے کی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام فضل کو فرماتے جنہوں نے خواب دیکھا تھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا اتر کے میری گود میں آیا، تو فرمایا یہ خواب مبارک ہے، اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا۔
جب حسین دنیا میں آئے تو حضرت حسن کی مدت رضاعت ختم نہیں ہوئی تھی، تو میرے رسول حسین کو اٹھا کے حضرت ام فضل کی گود میں دے دیتے ہیں، فرمایا چچی اس کو دودھ تم آپ پلاؤ گی۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور ان کی فیروز بختی کے 7 سال 7 ماہ اور کچھ دن حضور کی رفاقت ملتی ہے۔ پھر 11 ہجری کو حضور کا وصال ہو گیا تھا، لیکن 7 سال نانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوا۔ حضور نے خود تربیت کی۔ میرے رسول نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک وقت اللہ کے لیے تھا، اس میں مخلوق نہیں تھی، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے، یہاں تک کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے، تو حضور فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے تھا۔ اب میں اور آپ بھی دیکھیں گے ہم نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، کیا ہمارے پاس ایک وقت اللہ کے لیے ہے کہ یہ سارا وقت ہی دنیا کے لیے ہے، دنیا کی دوڑ کے لیے ہے، دنیا کا پیسہ کمانے کے لیے ہے، دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں؟ ایک وقت اللہ کے لیے تھا اور ایک وقت مخلوق کے لیے تھا۔ دکھیوں کے کام آتے تھے، بیواؤں کے کام آتے تھے، بھٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں دیتے تھے، کسی کا سامان اٹھا کے اس کو منزل تک چھوڑتے تھے، کسی کا بوجھ کسی کا غم ہلکا کر دیتے تھے۔ اب ہم بھی دیکھیں، ہم حضور کی امتی ہیں، غلامی رسول کے دعوے کرنے والے ہیں، کیا ہم نے مخلوق کے لیے بھی کوئی وقت نکالا؟ ہماری ہمسائیگی میں دیوار کے متصل ہمارا اپنا ہی بھائی ہے نا، ہماری اپنی ہی بہن کا گھر ہے نا، ہمارے اپنے ہی بھتیجوں کا گھر ہے نا، لیکن وہ غربت کی لکیر پہ ہیں۔ کیا کبھی خیال آیا کہ اس کے گھر میں جو آواز چیخوں کی آ رہی ہے، ہمیں اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں دیا ہے، اور ہمارے دسترخوان سے وہ بھی چن لے، وہ بھی کچھ وہاں بھی کوئی خیرات کر دے، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ حضور نے ایک وقت اللہ کے لیے، ایک وقت مخلوق کے لیے، اور ایک وقت اپنی ذات کے لیے تھا۔ سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور جب گھر آتے تو معمولات کیا ہوتے؟ پوچھنے والے کی غرض تھی کہ یہ فرمائیں گی کہ تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، لیکن آپ فرماتی حضور نے ایک وقت اپنے لیے جو رکھا تھا اس میں بکری کا دودھ بھی دو لیتے تھے، اپنے کپڑوں کو پیوند بھی لگا لیتے تھے، جوتا بھی گانٹھ لیتے تھے۔ اب ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم اگر کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، تو کیا ہم نے اپنے لیے بھی وقت رکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے نوکر چاکر ہیں، ہمیں کیا ضرورت کام کرنے کی؟ گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ملازم الگ، بوٹ پالش کرنے والا الگ، کپڑے دھونے والی ملازمہ الگ، ہمیں کیا ضرورت؟ جو کائنات کا آقا ہے یار، جس کے بارے میں اللہ فرمایا محبوب آپ کہو ہم فتح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں، وہ کام اپنے خود کرے۔ میں مولوی ہوں، مجھے بازار سے سودا لانا ہو، سبزی لانی ہو، تو شاید میں اپنے سٹیٹس کے خلاف سمجھوں، توہین سمجھوں، لیکن حضور نے ایک وقت اپنے لیے رکھا تھا اور ایک وقت اپنے گھر والوں کے لیے تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال حسین ابن علی کو اپنے زیر تربیت رکھا، 7 سال اس بیٹے کو سکھایا۔ زکوٰۃ کی کھجوریں آئیں نا، تو بخاری کے لفظ دونوں میں سے کوئی ایک تھے، انہوں نے کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھ لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے کھجور نکالتے ہوئے فرمایا یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اہل بیت کے لیے جائز۔ یہاں رک جائیے گا 2 لمحوں کے لیے۔ اب میں اور آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، کہ بیٹا یہ جائز ہے اور یہ جائز نہیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کیا ہم نے سکھایا؟ معذرت سے کہوں گا ہماری تھوڑ اپنی ہے کہ ہم میلووال کا سب سے امیر شخص بننے کا خواب رکھتے ہیں، اس کے لیے خون بھی نچوڑنا پڑے، کسی کا حق بھی غصب کرنا پڑے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ باقاعدہ ہم تو اپنی نسلوں کو بھی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹا دیکھو فلاں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ ہم اپنے اولاد کو پردیس میں بھی جھونک دیتے ہیں اور دھکے بھی کھا کے آتے ہیں، یہ دنیا بنانے کے لیے ہے۔ یہاں ہم نے سکھایا نہیں بیٹا کثرت اور برکت میں فرق ہے، کثرت اور ہے برکت اور ہے۔ حرام کے رزق کے پلے ہوئے وجود جو ہے وہ آخرت میں جہنم میں جلا دیے جائیں گے۔ ایک لقمہ حلال حرام کا کھانے والے کی 40 دن اللہ دعا ہی نہیں قبول کرے گا۔ سکھایا؟ ایک شخص اللہ کے گھر میں گیا اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ سے دعائیں مانگ رہا، فرمایا کس طرح دعا قبول ہو؟ تن پہ پیرہن حرام کا، اس کے پیٹ میں لقمہ حرام کا، ایک دن حرام کا لقمہ کھانے والے کی 40 دن دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ میرے رسول فرماتے ایک شخص نے 10 درہم میں لباس خریدا، اس میں 9 حلال کے تھے، 1 حرام کا تھا، فرمایا پہن کے اگر اللہ کے حضور کھڑا ہوا تو اللہ نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ تو ہم نے سکھانا ہے نا بھائی، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ یہ سیاست تربیتی پہلو ہے جس پہ میں روشنی ڈال رہا ہوں، تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، یہ نسلوں کو ہم نے سکھانا ہے بیٹا۔ اور یہ کیسے سیکھیں گے؟ جب ہم انہیں وقت دیں گے۔
اگر فقط دوڑ ہوگی نا بھائی ہم 8 سے 18 گھنٹے ان کے لیے کر رہے ہیں، تو بھائی جان 18 گھنٹے کی جگہ 8 گھنٹے کر لو، 1800 کی جگہ 1000 کما لو، لیکن اپنے بچوں کو وقت دو. جب وقت دو گے تو یہ نکھر کے سامنے آئیں گے. ایک بہت بڑے خاندان کا بیٹا، اس کے بگڑے حالات پہ سوال کیا گیا کہ جان کی امان چاہیں گے، آپ کے والد اچھی زندگی گزار گئے، ہزاروں لوگ فیضیاب ہوئے، لیکن آپ کے رویے دیکھ کر کے شرمندگی ہو رہی ہے، گھر میں چشمہ بہہ رہا تو اور آپ کیوں محروم رہے؟ تو اس بچے نے بہت خوبصورت بات کی. اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے. کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا حادثہ یہ ہوا ہے جو وقت ہمارا تھا وہ وقت بھی آپ لوگ لے گئے ہو، تو پھر ہم نے یہی کچھ بننا ہے. اشفاق احمد سے کسی نے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ فرماتے بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. بھائی جان نسلیں بنتی تب ہے جب وقت دیا جائے، یہ سنوریں گے تب جب وقت دیں گے. یہ لاک ڈاؤن کے دنوں سے ہم گزرے ہیں اور 4-5 ماہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے. ہم کام کاج پہ بھی نہیں جاتے تھے اور بھرپور وقت گھر میں گزرا، لیکن ہم نے تلخیاں دیکھی ہیں، ہم نے رویوں میں بیزاریاں دیکھی ہیں. ہم نے یہی مسلح بچھا کے دعا کی سکول لگے ساڑی جان چھوٹے. اور بھائی جان اگر ہمیں وقت ملا ہے تو ہمیں چاہیے تھا کہ 5 ماہ ہمارے زیر تربیت آئے ہیں تو ہم انہیں کچھ سکھاتے، ان کی نوک پلک سنوارتے. لیکن یہ بچے آوارہ ہوئے، یہ بچے گالیاں دینے شروع ہو گئے، یہ بچے فراڈیے ہوئے. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کیونکہ ہم نے بچوں کو وقت نہیں دیا، تو نتیجہ کا نتائج اچھے نہیں آئیں گے. سکھائیں گے تو سیکھیں گے، جائز ناجائز ہم نے سکھانا ہے، حلال حرام ہم نے سکھانا ہے، تو سکھائیں گے تو نکھر کے سامنے آئیں گے. حسین کے منہ میں یا حسن کے منہ میں کھجور آتی ہے تو رسول اللہ فرماتے یہ اہل بیت کے لیے جائز. یہ ہم بھی سکھائیں نا پتر، کثرت اور ہے برکت اور ہے. اللہ تھوڑے سی برکت دے دے گا، حلال کمانا ہے اللہ اس میں ہی برکت ڈال دے گا. بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 سال میرے رسول نے تربیت فرمائی، اپنی آغوش محبت میں رکھا، انہیں زندگی کے گر سلیقے دیے. اور پھر 6 ماہ تقریباً حضور کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ کا بھی وصال ہو گیا. اور حسین ابن علی نے 7 سال نانہ مصطفیٰ کو کس کیفیت میں، کن جذبوں میں دیکھا کہ سجدوں میں دیکھا، ساری رات قیام میں دیکھا، امت کی محبت میں اللہ کے رسول کو روتے ہوئے دیکھا. جب سیدہ فاطمہ کی کیفیت کو دیکھا کیا تھا، آپ مصلی بچھا دیتی ہیں، پیشانی جھکا لیتی ہیں اور کیا کہتی ہیں اللہ تیری راتیں چھوٹی ہیں، رات بیت جاتی ہے ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، اے اللہ فاطمہ کو ایک رات تو ایسی دے دے میں تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں. یہ والدہ کی کیفیت ہے. کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جس کی عبادت کرتے ہیں کبھی اسے دیکھا ہے؟ علی فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا. یہ ماحول ہے. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. بھائی جان یہ دیکھو ماحول اور اس کے اثرات، کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے تہجد سیکھی ہے. اور امام حسین نے ماں کو سجدوں میں دیکھا، حسین ابن علی نے اور فاطمہ نے اپنے بابا مصطفیٰ کو اور حسین نے نانہ مصطفیٰ کو سجدوں میں دیکھا. یہ سجدے اتنے مؤثر ہیں کہ کربلا میں جب 72 نفوس جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں اور امام بھی جو ہے نا وہ آخری وقت ہے اور پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہے، یار وقت آخر بھی سجدہ قضا نہیں ہوتا. یہ چیزیں نصیب کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہ گھر سے نصیب ہوتی ہے، یہ ماحول دیتا ہے چیزیں. اور کسی نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ آئی نا، بہت بڑی بات سنانے لگا، تو مدینے کی عورتیں آپ سے ملاقات کے لیے آئی. کسی خاتون نے کہا بہن کربلا میں مشکل وقت کون سا تھا؟ اس کی غرض یہ تھی کہ یہ اپنے بھائی کا تذکرہ کرے گی، یہ اپنے بھتیجوں کی بات سنائے گی، کسی کی شہادت نے تڑپایا ہوگا تو اس تڑپتی شہادت کی کہانی سنائیں گی اور ہم بھی تڑپ جائیں گے، یہی اس کی غرض تھی. لیکن سیدہ زینب کا جواب سنیے، یہ پیغام گھر میں بیٹیوں کو، ماؤں کو اور بہنوں کو بھی سنائیے گا کہ سیدہ زینب سے جب سوال کیا گیا کہ کربلا میں آپ پہ سب سے اوکھی گھڑی کون سی تھی، تو آپ فرماتی کربلا میں سب سے مشکل گھڑی یہ تھی کہ جب رات کو ہم شہداء کی لاشیں اکٹھی کر رہی تھی تو فرماتی میری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. مغرب قضا نہیں ہوئی، تاخیر ہوئی. ایک طرف بھائی کا لاشا تڑپ رہا ہے، ایک طرف خیمہ میں آگ لگی ہوئی ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، بچے شہید ہو گئے ہیں،
اور لاشیں جمع کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ مجھے سب سے مشکل وقت وہ لگا جب میری نماز میں تاخیر ہوئی۔ اب سوال ہے دوست، ہماری کتنی نمازیں قضا ہوئی اور کتنی ادا ہوئی؟ دیکھیے میں اور آپ بحیثیت والد اگر ہم جذبے دیکھیں تو والد غریب ہے یا والد امیر ہے، وہ غربت کی لکیر پہ ہے یا معیشت آسمان کو ہے؟ والد بحیثیت والد اور ماں دونوں کے جذبے ایک جیسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا گھر دیں، ہم انہیں اچھا لباس دیں، ہم انہیں اچھے کھانا دیں، یہ ہم ان کے لیے دنیا کی ہر آسائش ان کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیں۔ والدین کی یہ آرزو ہوتی ہے نا، ہم انہیں اچھا موبائل دیں، ہاں ہمارے پاس وسائل آئے تو ہم نے اچھا موبائل لے کے دیا، ہمارے پاس وسائل تھے تو ہم نے اچھی گاڑی لے کے دی، ہم نے انہیں اچھا گھر دیا، ہم نے اسے اچھا لباس دیا۔ یہاں 2 لمحوں کے لیے غور کیجئے گا بھائی جان، جہاں آپ نے بچوں کو اتنا کچھ دیا، کیا آپ نے اپنے بچوں کو مصلی دیا؟ آپ نے اپنے بچوں کو درود کی تسبیح دی؟ آپ نے اپنے بچوں کو میرے رسول پہ اترتا ہوا قرآن جو بذریعہ وحی اترا، کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن دیا؟ ناراض نہ ہوئیے گا دوست، میں بھی آپ کے ساتھ ہی صف میں کھڑا ہوں۔ یقین جانو ہماری حالت تو یہ ہے، اگر گھر سے ہم تلاشی لینا تو ہمارے گھر سے مصلی بھی نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو اداس ملے گا، کیونکہ اس پہ تو کبھی سجدہ ہی نہیں ہوا۔ مصلی کا مقصد تو سجدہ تھا، مصلی کا مقصد تو اس پہ آنسو بہانا تھا، مصلی کا مقصد تھا کہ اس پہ خدا سے معذرت کرنا تھی۔ مصلی بھی اداس ہیں ہمارے جو گھروں میں پڑے ہیں۔ چاہیے تھا ہر بچے کا مصلی الگ ہوتا، ہر بیٹی کا مصلی الگ ہوتا، ہر بہن کا مصلی الگ ہوتا، باپ فرض پڑھ کے مسجد سے بقیہ نماز گھر میں جا کے پڑھتا، باپ کا مصلی الگ ہوتا۔ لیکن گھر میں مصلی ملے گا تو ایک ملے گا، ایک مصلی ملے گا تو ایک قرآن ملے گا، مصلی بھی اداس ملے گا۔ اور قرآن سے ہمارا جو تعلق ہے آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے۔ کارخانہ، فیکٹری، دکان بنائی بطور برکت، وہ بھی خود نہیں پڑھتے، ہم اپنی گلی محلے میں جو مسجد مدرسہ ہوتا ہے وہاں سے بچے لے جاتے ہیں۔ بیٹی کو رخصت کرنے لگے تو بطور برکت سایہ دے کے رخصت کر دیا۔ یہی ہمارا تعلق ہے اس کتاب سے۔ اور حسین جس کے نام پہ میں اور آپ جمع ہوئے نا بھائی، وہ تو کربلا میں نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ حسین پورا بدن جسموں سے چور چور تھا، لیکن پیشانی کہاں تھی یار؟ محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے نا، محبت دعویٰ ہے، عمل دلیل ہے۔ حسینیت کے نعرے میں بھی لگاتا ہوں، آپ بھی لگاتے ہو، اور اگر ہم بغور دیکھیں تو یہ نعرے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ، میرا مزار نہ پوچھ۔ وہ کہتے ہیں جن راہوں پہ ہم چلے ان راہوں پہ تم بھی تو آؤ۔ او بھائی جان، انہوں نے تو آخری وقت بھی نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ سیدہ کہتی کربلا میں اوکھی گھڑی ہی یہی تھی کہ میری نماز مغرب نہ قضا ہو جائے، اس میں تاخیر ہو گئی۔ تو حسین ابن علی کے نام پہ میں اور آپ جمع ہیں، اور جمع ہونے کا مقصد کہ ہم ان کی روح سے یہ وعدہ کریں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے جو انہوں نے نیزے کی نوک پہ پڑھا تھا، ہم اس کی تلاوت کو معمول بنائیں گے۔ تو بھائی جان یہی اس پہ گھنٹوں بھی تقریر ہو سکتی ہے، یہ واقعہ کربلا تفصیل سے بیان کیے جائے 2-4 گھنٹے بھی لگ جائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ آدھے گھنٹے کا خطاب جس میں حسین ابن علی کی زندگی پہ 2-1 باتیں، کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر بھی نہیں ہے، اگر ہم اس پہ ہی آ کر کے خود کو کھڑا کر لیں تو یقین جانو ہماری زندگی بڑی آسودہ ہو جائے۔ آج کی اس بزم کا یہ میسج، یہ پیغام ہے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اللہ سے دعا۔ اور پھر آج یہ وعدہ کریں گے ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو قرآن بھی لے کے دیں گے، مصلی بھی لے کے دیں گے، اور تسبیح بھی لے کے دیں گے۔ دیکھیں سب کچھ جو دیتے ہیں، موبائل بھی دیتے ہیں، گاڑی بھی دیتے ہیں، تو یہ بھی تو دو نا۔ اور اس بچے سے کہو بیٹا یہ مصلی، اس پہ نماز پڑھنی ہے، خود بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو عادت بنائیں گے تو یاد ہی بنے گی۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا سنا ہم سب کو ان جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما، زندگی شان کی، موت کی معاف کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ درس قرآن کے دائی نوید بھائی، دیگر جو ان کے رفقا ہیں جن کی محنت سے ہم سب یہاں جمع ہیں، جزا عطا فرما، قدم قدم پہ انہیں
حسنات اور جذبے عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ علماء تشریف لائے، سرپرستی فرمائی، ان کا آنا تشریف لانا قبول فرما، ان کے علم و فضل میں، تقوی و عبادت میں برکت عطا فرما، خدمات دینیہ قبول فرما۔ اللہ ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صحبت میں رہنے کی، بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔